إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شتمته فليقل إني صائم مرتين إني صائم إني صائم صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے،
ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اگر کلموں کو درخت بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اللہ کے کلمات لکھنے شروع کر دیا جائیں تو سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اگر 7 سمندر اور آ جائیں اور اللہ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں، کلمات اللہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے۔ جتنے بھی اللہ کے کلمات بلند کیے جائیں اتنے ہی کم ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، حمد و ثنا، تعریف و ثنا اس اللہ کے لیے، اس داتا کے لیے، اس مالک کے لیے، اس خالق کے لیے، اس گنج بخش کے لیے، اس فیض عالم کے لیے، اس غریب نواز کے لیے، اس مالک کے لیے، اس داتا کے لیے، اس رحمان کے لیے، اس رحیم کے لیے، اس مؤمن المحیمن العزیز الجبار کے لیے، اس متکبر کے لیے، اس قہار کے لیے، اس وہاب کے لیے، اس رزاق کے لیے، اس فتاح کے لیے، ہر قسم کی حمد و ثنا اس یا ذو الجلال والاکرام کے لیے، مالک الملک کے لیے۔ جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیے جائیں کم سے کم ہے، ہر قسم کے کلمات اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ اور اس کے بعد درود و سلام لا تعداد، درود و سلام ان سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ان ریت کے ذرات سے بڑھ کر، ان بارش کے قطرات سے بڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر امن حاجی برحق رحمت عالم، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزمل و مدثر کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ نے اتنا ہم پہ فضل کر دیا، ہم پہ رحمت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے اس دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے ساتھ ساتھ بڑی دردیں آئی ہیں، بڑی تکلیفیں آئی ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہوتا ہے جس مہینے کے اندر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالی کی ایک خوبصورت طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، فحش کوئی سے بچتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، بد اخلاقی سے بچتا ہے۔ بڑا پیارا مہینہ، بڑا خوبصورت مہینہ جس کا نام رمضان المبارک ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو ایک گفٹ دے دیا رمضان المبارک کا، بابرکت رحمت والا مہینہ جو انشاءاللہ ہمارے پاس آنے والا ہے بہت جلد۔ انشاءاللہ اس ہفتے سے پہلے ہمیں وہ مہینہ نصیب ہوگا، لیکن ہم اس مہینے کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی، وہ انسان جو مسلمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، لیکن جب وہ ہر انسان کی خواہش ہے اتنا خوبصورت مہینہ کہ بندہ سحری ٹائم بیٹھتا ہے، سب گھر والے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اس وقت اللہ کی رحمتوں کا آسمانوں سے نزول بھی ہوتا ہے۔ سب بیٹھتے ہیں اس بابرکت مہینے میں، سحری کے وقت بیٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، اور وہی خوبصورت منظر ہوتا ہے جب بندہ افطاری کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے لوگ وہ پسند آتے ہیں، افطاری والے لوگ اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں۔ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ کون سی خوشخبری؟ فرمایا جو ایک تو وہ خوشخبری ہے کہ جب یہ روزے کی افطاری کرتے ہیں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا پیارے دن نصیب ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ یادیں بھی ہوتی ہیں، کوئی اپنے بھی ہوتے ہیں، کوئی پیارے بھی ہوتے ہیں جو انہی مہینوں پہ یاد آتے ہیں، جو اس سے پہلے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کس کو نصیب تھا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ہمارے والدین میں سے بھی ہیں جو پچھلے رمضان
رمضان میں ہمارے پاس تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے، یہ بھی درد ہوتی ہے، یہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر خاص طور پہ جو اہل اسلام ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کو یہ یاد آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے، ہمارے والدین میں سے خصوصاً اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اسی رمضان کے ہر رمضان کی طرح اسی رمضان میں جس طرح ہم روزے رکھیں گے، جس طرح ہم عبادات کریں گے، جس طرح ہم قیام کریں گے، جس طرح ہم نماز تراویح کو ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی اجر ملتا ہوگا جو وہ اپنے صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے۔ حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہمیں آ رہا ہے، اور کم سے کم ایک خطبہ پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، وہ کیا کرتے؟ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کرتے؟ سب سے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے عید کی تیاریاں بھی کر لیتے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ روزے کے اندر بھاگتے ہیں طاق راتوں کے، جو 5 طاق راتیں ہمیں نصیب ہوں گی، آخری عشرہ نصیب ہوگا، اس عشرے میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن ہم اس عشرے میں سب سے زیادہ شاپنگ میں گزار دیتے ہیں۔ شاپنگ میں، کیونکہ ہمارے لیے خاص ہے، عید الفطر آئے گی، پر عید تو کہتے ہیں بکرے کی عید ہے، لیکن یہ جو عید ہے نا، اس میں تو ہم نے خوشیاں منانی ہے نا، اس میں ہم نے کپڑے لینے ہیں، اور بازار میں ویسے جو عبادت کی ہوئی وہ ساری عبادت آخری عشرے میں نکال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ پہلے تیاری کر لیتے ہیں، پہلے جس طرح ہم لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے گھر کے اندر ہم کھانے پینے کی تیاری کر لیتے ہیں، پہلے راشن لا کے ہم گھر پر دینا، کیونکہ لاک ڈاؤن لگ جائے گا، پھر کیا بنے گا پتہ نہیں، کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، وبائیں پھیل جانی ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک آج سے ہی جو کام ہے سارے عید تک کی سارے کام آج سے ہم انجام دیں۔ جو کپڑے پہننے صحابہ کرام پہلے ہی تیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رمضان کے اندر نبی علیہ السلام سمیت صحابہ کرام کے ساتھ آپ کمر باندھ لیتے۔ روایت میں موجود ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور کچھ لوگ ہمیں اس مہینے کے اندر بدبخت ملیں گے۔ بدبخت بھی نہیں کہوں گا میں، ان کو بد نصیب کروں گا، بد نصیب کہوں گا ان لوگوں کو کہ جن کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور اس میں وہ نیکیاں نہ کمائے، اس میں وہ روزے نہ رکھیں، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ایک روایت ہے نا جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور وہ روایت میں پھر بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ آمین فرما رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں؟ آمین کا مطلب تو یہ ہے نا قبول کرنا، اللہ قبول کر، قبول کر، کیا قبول کر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے صحابہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کون جبریل؟ سید الملائکہ، آسمانوں کے فرشتوں کا سردار جبریل تشریف لایا۔ فرمایا، جبریل نے کہا جبریل نے اللہ سے دعا کی، جب میرا آپ کا قدم مبارک ممبر کی پہلی سیڑھی پر تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا، جس کی زندگی کے اندر ان اللہ و ملائکتہ صلون علی النبی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور درود نہ پڑھے، اللہ اس شخص کو تباہ برباد کر دے، اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الکونین، سید الکونین، رحمت عالم، ساری کائنات کا سردار اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہا آمین۔ جبریل نے کہا اللہ اس شخص کو ہلاک کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت نام سنے اور درود نہ بھیجے، اللہ اس شخص کو ہلاک کر۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آمین۔ اللہ جبریل کی دعا کو رد نہ کرنا، یہ نہیں کہے گا اللہ قبول کر، کہا اللہ جبریل کے
دعا کو رد نہ کر آمین جب آپ نے کہہ دیا تو اللہ پھر کیسے موڑتا ہے؟ فرمایا جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یا مولا، اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے۔ اللہ کے فرشتے تو رحمت کی دعائیں مانگنے والے، اور اللہ کے نبی جن کو طائف کی وادی کے اندر پتھروں سے مارا، اتنے پتھر مارے، یہ تو ان بچوں کو بھی پتہ ہے کیونکہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی وادی کے اندر لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے گئے تو آپ کو پتھر مارے، پتھر برسائے آپ پر، اتنے پتھر برسا دیے، اتنے پتھر برسائے کہ آپ علیہ السلام کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ حضرات، وہ پیغمبر امن پھر کیا کہا؟ جبریل آئے، کہا اللہ سے دعا کریں میں ان کے اوپر اللہ کے حکم کے ساتھ 7 پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آئے کہ ان 2 پہاڑوں کے اندر اس بستی کو میں پیس کے رکھ دوں۔ تو آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی۔ یہ وہ نبی ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ ممبر پہ قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ اللہ، جبریل کہتے ہیں اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور اس مہینے کے اندر وہ عبادات کر کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے، اللہ سے بخشش کروا کے، رو کے، دو کے گناہوں کی بخشش کروا کے اگر وہ جنت نہیں حاصل کرتا تو اللہ اس شخص کو تباہ کر، اللہ اس کو برباد کر، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آمین، اللہ جبریل کی دعا کو قبول کر۔ حضرات دیکھیں کتنا سیدھا سادہ سوال، تھوڑی سی بھوک کے لیے، تھوڑی سی پیاس کے لیے ہم اتنا بڑا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی پیاس، کتنی کی پیاس ہے؟ تھوڑا سا چھوٹا سا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک وقت ہے، صرف اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اور یہ پورے سال کے بعد یہ مہینہ ہمارے اندر لعلکم تتقون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، رمضان المبارک کے، اے ایمان والو تم پر روزے جو فرض کیا نا رمضان کے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تم نے ان روزوں کو رکھنا ہے۔ کیوں اللہ کیوں رکھنا روزوں کو؟ فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ہمارے جو اندر گندگی پھیل جاتی ہے 11 مہینے کے اندر وہ سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے، جس طرح مسلمان پہ غسل واجب کیا نا کہ جمعے کے جمعے غسل واجب کرنا ہے، کوئی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن جمعے کے جمعے کم سے کم جو بندہ نہیں نہاتا اسے ہر جمعے غسل کرنا پڑے گا، غسل جنابت، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور مسلمان تو وہی ہوتے ہیں نا۔ فرمایا صفائی تو نصف ایمان ہے، یہ ہمارے اندر کی صفائی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ بھیجا جس کا نام رمضان المبارک ہے، لیکن ہم اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس کی خدا نہ خواستہ اس کی فرضیت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اتنے بدبخت لوگ ہیں۔ حضرات حدیث میں، حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا دیہاتی، اور آ کے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کو کہتا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے نمازوں کے بارے میں بتائیں، نمازوں کے متعلق سوال کیا کہ آپ مجھے خبر دیں نمازوں کے بارے میں، نمازیں کتنی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازیں 5 فرض ہیں۔ یہ حدیث آپ غور سے سنیے گا، بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بڑی خوبصورت ہے، بڑا کچھ اس حدیث سے ہمیں ملے گا۔ فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن تم نفلی نمازیں بھی کچھ فرض ہیں، تمہارا دل چاہے تم پڑھ لو، دل چاہے نہ پڑھو، نوافل پڑھ لو، دل چاہے نہ پڑھو، تہجد پڑھ لو، دل چاہے نہ پڑھو، اشراق پڑھ لو، دل چاہے نہ پڑھو، وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن نمازیں 5 فرض ہیں۔ پھر اس نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے زکوٰۃ کے متعلق بتائیں،
اب زکوٰۃ کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور اس نے سوال کیا رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق، فرمایا اللہ کے نبی روزوں کے متعلق بتائیں، فرمایا ماہ رمضان کے روزے تم پہ فرض ہے، باقی تمہاری مرضی، نفلی رکھ لو نہ رکھو وہ تمہاری مرضی ہے۔ عاشوراء کا روزہ آ گیا، روزہ آتا ہے، کئی روزے آئیں گے جو ہم رکھتے ہیں، شوال کے روزے 6 ہیں جس کے بارے میں اجر ہے، پھر 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، پھر اسی طرح عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا روزہ، حجۃ الوداع کا جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے وہ روزہ ہے، پھر اس طرح کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے نوافل جس کا اجر بتایا وہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ فرمایا تم صرف ماہ رمضان کے روزہ رکھ لو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے کیا کہا، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ یہ 3 چیزیں سن کے نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا، فرمایا نمازیں 5 فرض ہیں، زکوٰۃ کے متعلق فرمایا زکوٰۃ فرض ہے، اس کے متعلق باقی تم جتنا چاہو صدقہ کر لو، پھر فرمایا رمضان کے متعلق اس نے پوچھا روزوں کے متعلق تو آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی تمہاری مرضی نفلی رکھنے رکھ لو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اس کو، صرف فرضی عبادات کے بارے میں بتا دیا، 5 نمازیں، روزے اور زکوٰۃ کے متعلق، عام صدقے کے متعلق نہیں بتایا، صرف زکوٰۃ کے متعلق۔ اور حدیث میں آتا ہے اور کچھ احکام اس نے پوچھے جس میں باقی 4-5 جو فرض ہے، حج بھی ہے، یہ بھی چیزیں روایت کے اندر راوی کہتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں بیچ میں موجود تھیں جو فرضیت مین کام ہوتے ہیں جو ہمارے لیے فرض ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ فرض چیزیں ہیں، حج اگر جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کر لے، یہ ساری چیزیں جو مین 5 سے 6 چیزیں ہیں، اس کے متعلق اس نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم فرضی عبادت کر لو، باقی نفلی تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، نہ میں ان فرضی عبادات میں کوئی کمی کروں گا نہ میں کوئی زیادتی کروں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ سچ کہتا ہے تو یہ اپنی مراد پالے گا، قد افلح من صدق، قد افلح ان صدق، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہتا ہے تو اس نے فلاح پالی۔ اور آگے سے کیا فرمایا، فرمایا ادخل الجنہ ان صدق، اگر اس نے یہ بات سچی کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، صرف فرضی عبادات سے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اب میرا دوست سمجھے رشتہ داری ہے، کزن ہے، وہ کینیڈا گیا ہے تھوڑے دن پہلے نا، تو میرے بڑے بھائی سے اس کی بات ہوئی، بہت ہی پیارا بھائی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن دیکھیں ہماری دوری کتنی ہے اسلام سے، دین کے ساتھ، کہ وہ گیا تو اس سے پوچھا کہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہو، کیونکہ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا تو یہی سوال ہے، زندگی تو یہی ہے نا، اگر ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ہماری زندگی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچ لیں بیٹھ کے، جب اکیلے بیٹھیں گے، جب آپ کو ایسے لگے کہ آپ ایموشنل قسم کے سیڈ کر کے آپ پریشانی کی حالت میں بیٹھیں، کبھی سوچیں کبھی یہ چیز، اللہ کو یاد کریں کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کہیں جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ان کو یاد کریں، یا اپنی زندگی کے بارے میں یاد کریں، کیا میں نے کیا، کیا کر لوں گا میں، کیا میں چنچلا دوں گا دنیا میں، اور کیا کر لوں گا۔ کبھی سوچے بیٹھ کے کہ یہ زندگی کیا ہے، کبھی سوال کریں اپنے آپ سے پوچھیں یہ زندگی کیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ زندگی کیا ہے۔ تو یہ زندگی صرف اگر ہمارے پاس اسلام نہیں ہے نا، ہمارے پاس دین نہیں ہے، تو ہماری لائف از نتھنگ، زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک عورت نے سوال کیا، وہ انڈین تھی، ہندو تھی، اس نے سوال کیا اور اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن میرے ماں باپ ہندو ہیں، اور کہنے لگی، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کوئی ایسی دعا کریں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میرے ماں باپ مسلمان ہو جائیں۔ اور وہ اتنا روئی اور اس انگلش کے اندر بات کر رہی تھی اور اتنا رو رہی تھی، کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر، کیونکہ جن کو اپنے والدین سے پیار ہوتا ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر جائیں۔ وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کوئی دعا بتائیں، روئی جا رہی ہے، کہتی ہے اسلام از گولڈ، یہ اسلام ہے، یہ سونا ہے،
اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ اتنا روئی جس سے ڈاکٹر صاحب بھی رو پڑے، ساری جو خلقت وہاں بیٹھی ہوئی تھی ساری دنیا روئی دیکھ کے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے اسلام کیا ہے، لیکن جو اسلام والے ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ اب اس سے پوچھا لڑکے سے کہ جی نمازیں پڑھی ہیں، وہ کہتا ہے کہ ابھی آج انشاءاللہ میرے 100 نفل پورے ہوں گے، جو میں نے منت مانگی تھی کہ جب میں جاؤں گا تو میں 100 نفل ادا کروں گا۔ 100 نفل جا کے اگر میں کینیڈا پہنچ گیا، اگر کینیڈا کی دھرتی پہ پہنچ گیا تو میں 100 نفل ادا کروں گا۔ اب وہ وہاں پہنچا تو اس نے علی میرے بھائی نے پوچھا، کہا کہ تم نے فرضی نماز کوئی پڑھی؟ کہہ رہے وہ نماز تو کوئی نہیں پڑھی، ابھی 100 نفل ختم ہوں گے تو پھر میں نماز کے بارے میں سوچوں گا، ابھی تو روز 100 نفل پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار کتنی دکھ والی بات ہے، کتنے افسوس والی بات ہے کہ وائے متائے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں سے اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتا ہے، اور کون سا بندہ شعر بولے، کارواں سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہمارے اندر سے دین اسلام کی جو قیمت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں اتنا پیارا دین ملا، ہمیں اتنا پیارا اسلام ملا، اسلام گولڈ ملا، سونے سے بھی بڑھ کر اسلام ملا، لیکن ہمارے اندر سے اس کی قدر و قیمت ختم ہو چکی ہے۔ تو حضرات ذی وقار اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ صرف ان چیزوں پہ جو فرضی چیزیں ہیں، نماز ہوگی، روزے ہو گئے رمضان کے، 5 نمازیں ہوگی، تہجد کے بارے میں نہیں کہہ رہے، کئی لوگ بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں، باتیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے، لیکن جو زیادتی اگلے انسان پہ ٹھوک دیتے ہیں، نہیں یہ بھی رکھو، اگر یہ بھی نہ رکھو گے، نفلی روزے بھی نہ رکھو گے۔ کئی ایسے لوگ ملتے ہیں انسان کو مل کے کہتے ہیں جی رمضان یہ روزے رکھیں، فلاں سوار کا روزہ جمعرات کا یہ الحمدللہ رکھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بندے سے نہیں ہوتا اس پہ سختی ڈالنے سے۔ تو حضرات ذی وقار یہ اسلام نے ہمیں رعایت دی ہے کہ افلح ان صدق، جو شخص یہ کام کر لیتا صرف فرضی خوبصورت طریقے سے فرضی عبادت کو ہی، فرضی کام کو انسان پورا کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا مالک بنا دے گا۔ تو حضرات حدیث سنا رہا تھا کیونکہ رمضان کے استقبال کے لیے آج کا موضوع تھا، تو حدیث میں آیا جو پہلے بھی سنا چکا ہوں، آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، لیکن پھر رمضان آ رہا ہے تو یہ حدیث سنانا لازمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبروں کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا تھا، اب تیسری سیڑھی رہ گئی، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب جبریل علیہ السلام، کیونکہ پہلی سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ جو شخص اللہ کے نبی پیارے پیغمبر پہ درود نہیں بھیجتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارا نام نہ سنے اور درود نہ بھیجے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہلاک کر، تو اللہ اسے تباہ کر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ ہم اکثر اتنا نام لیتے ہیں، اور ایسی ہم اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام بار بار لے جاتے ہیں، کئی ایسے نعتیں بن گئی ہیں جس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اتنا افسوس کی بات ہے، اتنا پیارا نام، اور جو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے گا تو دعا تو کر دی ہے نا کہ اللہ اسے تباہ کر۔ جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا جس کی زندگی کے اندر، یہ آج کے موضوع کے متعلق یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ فرمایا جس کی زندگی کے اندر، جبریل نے دعا کی کہ اللہ اس شخص کو ہلاک کر، تباہ کر، ذلیل کر، تباہ برباد کر، کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور اس میں وہ عبادات کر کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے جنت کا مالک نہ بنے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ اس شخص کو ہلاک کر، اللہ اس کو تباہ کر، اللہ اس کو برباد کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، اللہ جبریل کی اس دعا کو قبول کر۔ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا اللہ اس شخص کو بھی ہلاک کر، اللہ اس شخص کو بھی تباہ کر، اللہ اس شخص کو بھی ذلیل و رسوا کر، کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، خواہ ان میں سے ایک کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، اور ان کی خدمت کر کر جنت نہ حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ہلاک کر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے تب بھی فرمایا آمین، اللہ جبریل کی دعا کو قبول کر۔ حضرات ذی وقار پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں سورۃ احزاب کے اندر کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا درود و سلام بھیجتا ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نازل کرنا ہے نا، آپ پر رحمت نازل کرنا ہے۔ درود کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درود بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر رحمت نازل کرنی ہے، اور اس کے بعد فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو تم بھی اپنے پیارے پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا ہے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اور دوسری بات کہ فرمایا کہ جس زندگی کے اندر، جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے، اس میں عبادات کر کے، نیک اعمال کر کے جنت کا مالک بنے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ 3-4 دن رہ گئے ہیں، بدھ والے دن، کیونکہ وہ چاند جب دیکھا جائے گا، چاند کی تاریخ کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے دن میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اور اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے، کیونکہ آج سے ارادہ کرنا ہے، آج سے تیاری کر لینی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک، آج سے عید کی بھی تیاری آج سے کر لی کہ اس مہینے کے اندر ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے اس بابرکت مہینے کے اندر، اور سب سے زیادہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر جو ہمیں اس مہینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیچارے گرمی کے اندر بڑی محنت کرتے ہیں روزہ رکھ کے، کیونکہ ابھی بھی گرمی ہوگی، پچھلی دفعہ سے شاید تھوڑی کم ہو، لیکن گرمی اس دفعہ بھی بہت ہوگی، لیکن پچھلی دفعہ سے کم ہی ہوگی۔ روزہ رکھا ہوتا، صبح کی بڑی محنت کرتا ہے، بھوکے پیاسے، لیکن کوئی بات کرے تو اس کو چیختے چلاتے، اس طرح خوفناک انداز سے اس کو پڑ جاتے، اس کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، وہ اپنا روزہ ضائع کر لیتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جب ان کے روزوں کا قیامت والے دن وزن کیا جائے گا ترازو کے اندر، خالی، صرف فاقے کے علاوہ کچھ چھوڑ نہیں ہوگا، صرف فاقہ ہوگا۔ اصل روزے کا وزن کیا ہے کہ اپنے آپ کو برداشت کر۔ پر حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈال ہے، روزہ ایک ڈال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ فحش گوئی سے اپنے آپ کو اجتناب کرے، فحش کلامی سے، اور ایک فحش کلامی سے۔ اور زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے روزے کو نبھانے کے لیے فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرف اپنا دھیان یا ڈراموں کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ ہمارا جب فلم ختم ہوگی، پہلے تو فجر کے بعد سونا، پھر جب اٹھتے ساری فلم دیکھنا شروع کر دینی، جب فلم ہوتا نہیں ساتھ ہی اذان اللہ اکبر، روزہ افطار کر لیتا۔ اور ایک بخت مولوی ہے جہلم کا، اللہ اس شخص کو، اب اس کے لیے بندہ کیا کرے، دعا کرے، ہدایت کی دعا کرے کہ بد دعا کرے۔ اتنا بدبخت آدمی، وہ کہتا ہے کہ جی روزے میں فلمیں دیکھنی ہے، اور بندہ کیا کرے؟ وہ کہتا ہے روزے میں انسان کو سونے دو، سارا روزہ سوئے رہے، کیونکہ اٹھ گیا تو فلمیں دیکھے گا۔ وہ ایک نہیں، کہیں آپ کو پتہ، کہیں لوگ اپنے تجزیہ کرتے ہیں۔ تو حضرات، روزے دار کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت کے اندر آرام کریں، فرضی نماز کو ادا کریں، قرآن پڑھیں، ان چیزوں کو نہ دیکھیں، اپنا روزہ خراب نہ کریں۔ یہ ایک مہینہ، صرف 11 ماہ کے بعد ایک مہینہ جو آپ کے پورے سال کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو جنت کا مالک بنانے کے لیے آ رہا ہے، اتنا پیارا مہینہ، اور اس کو آپ یہ 2 ٹکے کی فلمیں، بیکار چیزوں کو دیکھ کے آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ کس قسم کے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ہم پورا دن ہم بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں، اور پھر ہمارے روزے کی کل قیامت کو کیا اہمیت ہو کہ ترازو کے اندر ہمارے روزے کو رکھا جائے اور وہ خالی ہو، فاقہ ہو۔ حالانکہ روزے کا اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے، اور روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھٹکی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کہا فرشتے کو کہ لکھ روزے کا اجر۔ فرشتہ لکھا گیا، رجسٹر ختم ہو گئے، لکھی گیا، رجسٹر ختم ہو رہے ہیں، روزے کا اجر نہیں لکھا گیا۔ اللہ نے کہا لکھ، ایک مولوی صاحب کا اپنا اندازہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لکھی جا، لکھا جائے نا، روزے کا اجر ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا تم لکھ سکتے ہی نہیں، اس کا اجر میں لکھتا ہوں، اس کا اجر میں دوں گا۔
اب ہمارا جو رجسٹر ہے کرامن کاتبین، دایاں فرشتہ بایاں فرشتہ، یہ اچھے کام لکھ رہا ہے، یہ برے کام ہمارے لکھ رہا ہے، یہ لکھے جا رہا ہے رجسٹر کے اندر، لیکن روزے کا اجر نہیں لکھا جاتا۔ یہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے وہ لکھ سکتا ہی نہیں اتنا اجر ہے، آپ خود، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل دروازہ بنایا جس کا نام ہے باب الریان، روزے دار کے لیے اسپیشل دروازہ بنا دیا جس کے اندر سے اسے داخل کیا جائے گا۔ اس کی اپنی مرضی ہوگی، اگر اس کے اور اعمال ہوں گے اور دروازوں سے بھی وہ جا سکتا ہے، لیکن روزے دار کے لیے اسپیشل۔ اور آپ آج سے ارادہ کریں، ابھی سے ارادہ کریں کہ اس رمضان کے اندر ہم نے نیکیاں کما کے جنت کا مالک بننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بنا دے، اللہ آج ہم ارادہ سچے دل کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں سب کو، ان کے ماں باپ سمیت، ان کی اولاد سمیت جنت کے اندر داخل کر دے۔ آمین تو کہہ دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو جنت کے اندر داخل کرنا۔ حضرات ذی وقار اور دوسری جو حدیث سنا رہا تھا، فرمایا یہ تو ڈال ہے اور فحش کوئی سے بچنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا روزے دار کو اگر کوئی گالی دے، آپ فل پیاس کے اندر ہیں، آپ کو بڑی گرمی لگ رہی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، ظہر کا وقت گزرا ہے، صبح سے آپ بھوکے ہیں، کام کر رہے ہیں، غصہ بھی چڑھتا ہے، تلخ کلامی بھی ہو رہی ہے، کوئی آپ رستے میں جاتے، آپ کی کسی کے ساتھ تو مہما ہوگی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو مہما ہوگی، آپ نے کیا کرنا؟ اس کا سر پھاڑنا، کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا روزے کی حالت؟ حالانکہ ہم روزے دار ہیں، ایک شخص جس نے روزہ ہی رکھا وہ پھر ہمارے اوپر بکواس کرے، ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم تو روزے دار ہیں، ہمارا تو احترام کرنا چاہیے، ہمارا تو کافر بھی احترام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے، جگڑنا، کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارا روزہ ہے، فل پیاس لگی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ہم جا رہے ہیں، کوئی بات ہو گئی ہے، یا ہم کام کر کے عصر کے بعد گھر آ رہے ہیں، فل تھکے ٹوٹے ہوئے ہیں، پیاس فل ہے، غصے کی حالت ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی دے دے تو تم نے کتنی گالی نکالنی ہے؟ 2 نکالیں۔ ہم یہی کہتے ہیں اس نے گالی دی ہے تو ہم 2 سے 3 گالی کم سے کم نکالیں گے، نہیں تو ہمیں سکون نہیں ملے گا، ہمارے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی کہ ہاں اگر ہم کسی کو گالی نہ دیں۔ اللہ معاف کرے، یہ آج کا رواج نکلا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا رواج کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی روزے دار کو گالی دے تو آپ نے کیا کرنا؟ فرمایا آپ نے کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، تو جو کرنا ہے کر لے، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، صرف میں نے فاقے کا روزہ نہیں رکھا، صرف میں نے کھانے پینے کو چھوڑنے کا روزہ نہیں رکھا، صرف میں نے روزہ رکھا ہے اپنی بد زبانی سے بچنے کے لیے روزہ رکھا ہے، گالی گلوچ سے بھی بچنا ہے، ہر برے کام سے بچنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ ہم کو کسی نے بھی کوئی گالی دی، آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں روزے کی حالت کے اندر ویسے بھی نہیں انشاءاللہ ہم نے جواب دینا، اور خصوصاً نجائز بھی اگر ہمیں کوئی گالی دے روزے کی حالت کے اندر تو ہم نے اس کو کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ 2 دفعہ آپ نے یہ لازمی کہنا، اس کو 2 دفعہ کہنا، آپ نے کہنا میں روزے سے ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار، اللہ کی رحمت کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر بڑھ سے بڑھ کر نیکیاں کرنی ہے، بڑھ سے بڑھ کر، کیونکہ یہ ہمیں مہینہ صرف اس لیے ملا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون 11 مہینوں کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صفائی کرے، ہر قسم کے اندر ہمارا تزکیہ نفس بھی ہو جائے، ہم گناہوں سے بھی پاک ہو جائے۔ اور گناہوں سے بچنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جو انسان نے خرافات، برے کام یا غلطیاں ہوئی ہیں پوری سال کے اندر، تو یہ مہینہ بابرکت، اس سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری بلاؤں کو ٹال دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور اسے اللہ قبول بھی کرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔